سارے بہانے ختم انجینئر صاحب، آج سے سارے بہانے ختم. آن لائن پلیٹ فارم کے اوپر آئیے اور اس موضوع پر گفتگو کیجیے انشاءاللہ عز و جل. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایسے تمام لوگ کہ جو اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے اوپر مشرک ہونے کا حکم لگاتے ہیں کہ یہ لوگ بدعتی ہیں، فاسق ہیں، شرک کرتے ہیں اور ان کی توحید صحیح نہیں ہے، ایسے تمام حضرات، مفکرین، ریسرچرز، خطیب حضرات، مناظرہ کرنے والوں کو میرا اوپن پیغام ہے اور ٹائم قیامت تک کا دے رہا ہوں میں آپ کہ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اور آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ ہم آن لائن پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے اس موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے، گفتگو کریں گے. اگر مناظرے کا لفظ آپ کو بہتر نہیں لگتا اور چڑ ہے اس سے آپ کو، تو ٹھیک ہے، ہم گفتگو کر لیتے ہیں اس موضوع کے اوپر. موضوع چونکہ آپ تمام مسلمانوں کی اکثریت کو اہل سنت اور اہل تشیع کو آپ مشرک کہتے ہیں، ان پر آپ شرک کا حکم لگاتے ہیں، تو جناب میدان میں آئیے اور تیار ہو جائیے. گفتگو صرف قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگی، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ آیا جو صوفیاء کو ماننے والا طبقہ ہے پاکستان میں، دنیا بھر میں، اہل سنت والجماعت میں سے، کہ جو طبقہ یہ کہتا ہے یا غوث المدد، کیا یہ شرک ہے؟ کیا یہ قرآن مجید کی نص کی روشنی میں اس پر آپ شرک کا حکم لگا سکتے ہیں، یا یہ قرآن مجید کی روشنی میں عین توحید ہے؟ یا اہل تشیع حضرات، بلکہ ہمارے ہاں اہل سنت بھی جو صوفیاء کو ماننے والا طبقہ ہے وہ یا علی مدد کہتے ہیں مشکلات میں بھی، اور ویسے بھی یا حسین مدد بھی کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ مدد کہتے ہیں. تو مسلمانوں کی اکثریت اس پر عمل کرتی ہے. کیا یہ چیز شرک ہے، فسق ہے، بدعت ہے، قرآن کے خلاف ہے، نصوص کے خلاف ہے؟ کیا ایسی کوئی نص ہمیں ملتی ہے؟ اس موضوع کے اوپر میں اوپن پیغام دے رہا ہوں ایسے تمام حضرات کو، کسی ایک شخص کو نہیں. انجینئر صاحب بھی ہوں حفظہ اللہ، تو وہ چونکہ وہ اس موضوع کے اوپر پاپولر ہے، تو سب سے پہلے اگر وہ اس موضوع پر آنا چاہتے ہیں بالکل ویلکم ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کے جناب آپ کی علمی استعداد کیا ہے، ورنہ جس طرح آپ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے کسی سے لکھوا کے لے آئے، تو ایسا میرا آپ سے سوال بنتا ہے کہ پہلے آپ مجھے اپنی ڈگری دکھائیں. لیکن میں آپ سے کوئی اس طرح کا کوئی سوال نہیں کروں گا. ایک ویلڈ سوال ہے کہ آپ دوسروں کو تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے فرقوں کے مسلک والوں سے لکھوا کے لے آئے، اسٹیمپ لگوا کے لے آئے. میرا آپ سے سوال بنتا ہے کہ میں آپ کو کس حیثیت میں اسکالر مانوں، کس نے آپ کو اس کا حق کس نے دیا ہے آپ. لیکن بہرحال ایسا کوئی سوال میں آپ سے نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ سے یہی کہتا ہوں آن لائن آ جائیں. یہ نہ کہیں کہ جناب جہلم آئے، پھر وہاں پر آپ پولیس کو بلا لیتے ہیں، اداروں کو بلا لیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. آن لائن پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیے، اسٹریم یارڈ اوپن کریں گے اور یہاں پہ گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ. اور ایک ماڈریٹر ہوگا، اس کو ہم نیوٹرل رکھ لیں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پلیٹ فارم پہ نہیں ہونا چاہیے، تو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دونوں کا ہی پلیٹ فارم ہو. آپ اپنا آفیشیل پلیٹ فارم یوز کریں اور میں اپنا آفیشیل پلیٹ فارم یوز کروں گا. لیکن اگر اس کو آپ قبول نہیں کرنا چاہتے تو پھر کسی نیوٹرل پلیٹ فارم کے اوپر ہم اس موضوع کو کر لیتے ہیں، اور ماڈریٹر بھی نیوٹرل ہوگا جس پر میرا اور آپ دونوں کا اتفاق ہو. بہرحال یہ چند چیزیں ہیں جس کو ہم سامنے رکھتے ہیں. باقی میری طرف سے ایسی کوئی شرط نہیں ہے جو کہ خاص شرط ہو. ہاں، جو کہ ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. باقی کوئی بھی شخص ایسا ہے کہ جو اس کو شرک کہتا ہے، بدعت کہتا ہے، مسلمانوں کے اوپر شرک کفر کا حکم لگاتا ہے، تو میں اس کے لیے لائیو آتا ہوں انشاءاللہ. اس میں آپ میرے ساتھ سوال کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا اگر ٹاپ کا جو مولوی ہے اس کو میرے سامنے لے کر آئے کہ جو اس کو حرام کہتا ہو، مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ میں اس کو 1 to 1 اس کے ساتھ گفتگو کی جائے گی اور اس کو میں دعوت دیتا ہوں. تو انشاءاللہ جناب انجینئر صاحب آپ کا انتظار رہے گا. باقی میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہر مسئلے میں آپ سے اختلاف ہو، اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا ہر مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے یا ہر مسئلے میں ہمارا اتفاق ہوتا ہے. ایسا کوئی شخص نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بلکہ آپ کی حمایت کرتا ہوں ان چیزوں میں، ان مسائل کے اندر. لیکن جو ایک بڑا ایشو ہے توحید اور شرک کا، جس میں آپ مسلمانوں کی اکثریت کی تکفیر کر رہے ہیں، ان کو کافر قرار دیتے ہیں، ان کو آپ کا جو تکفیری نظریہ ہے، اس پر میں آپ کے ساتھ آن لائن انشاءاللہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ دنیا دیکھے اور ہر طرح کا بہانہ ختم ہو جائے کہ جناب اس میں اجازت نہیں لی گئی، اس میں یہ نہیں ہوا، اس میں آپ کیمرہ نہیں لا سکتے، اس میں آپ سیکورٹی پرپز ہے. سارے بہانے ختم انجینئر صاحب، آج سے سارے بہانے ختم. آن لائن پلیٹ فارم کے اوپر آئیے اور اس موضوع پر گفتگو کیجیے انشاءاللہ عز و جل، تاکہ عامت الناس کو یہ واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور یہ جو پھکیاں آپ کراتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جعلی پھکیوں کے اندر اب کوئی اثر نہیں. عوام کو پتہ کیا چل گیا ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. تو یہ آپ میں یہ دونوں کوالٹیز جمع ہو گئی ہیں، دونوں طرف سے آپ نیم ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ تیار ہیں تو میں آپ کی میسج کا انتظار کروں گا. لیکن جہاں تک آپ کے ساتھ پچھلے تجربات ہوئے ہیں تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ کی حالت ان لوگوں کی جیسے ہے کہ جو قبروں میں سو گئے ہیں اور ان کو ہم سنا نہیں سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.